ہمارا مشن ہے وہ تو خدمت ہے، عوام کی خدمت ہے، غریب لوگوں کی خدمت ہے۔ ہمارے نزدیک جو ہے وہ سارے لوگ برابر ہیں، ہم سارے نیوز میں ہوں آپ کا میزبان زاہد تبسم۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے آزاد امیدوار حلقہ LA-19 پونچھ 2 سے محمد بشیر گورسی صاحب۔ ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ یہ ایک کامیاب بزنس مین ہیں اور اپنا بزنس چھوڑ کر یہ سیاست کی طرف کیوں آئے، ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت بشیر گورسی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ گورسی صاحب، آپ یہ بتائیے کہ آپ ایک کامیاب بزنس مین ہیں اور لوگ سیاست چھوڑ کر بزنس کی طرف آتے ہیں اور آپ بزنس چھوڑ کر سیاست کی طرف جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سیاست ہے اگر اس کو عبادت سمجھا جائے تو پھر تو وہ اچھی بات ہے، اور اگر سیاست کو سیاست ہی سمجھا جائے جیسے سیاست کی آج کل تعریف ہو رہی ہے تو پھر تو سیاست جو ہے نا وہ یقیناً جو ہے نا وہ بزنس والا پیشہ ہو جاتا ہے۔ تو بزنس جیسے جو سورس آف انکم ہے اس کو اگر عوام پہ لگایا جائے، خدمت کی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست اچھی بات ہے، یہ مثبت سیاست۔ کہتے ہیں کہ سیاست پیسوں، برادریوں اور پارٹیوں کا کھیل ہے۔ آپ کیا چیز لے کر میدان میں اترے ہیں؟ جی اصل میں جو ہمارا مشن ہے وہ تو خدمت ہے، عوام کی خدمت ہے، غریب لوگوں کی خدمت ہے، جو پہلے بھی ہم کر رہے ہیں۔ تو ہمارے نزدیک جو ہے وہ سارے لوگ برابر ہیں، ہم سارے آدم کی اولاد ہیں اور کوئی برادری والی بات جو ہے نا نہیں ہے۔ اس میں جو بہتر خدمت کر سکتا ہے وہی آگے آئے گا انشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ سیاستدان لوگوں کو سبز باغ دکھا کے ان سے ووٹ لیتے ہیں۔ آپ کا کیا منشور ہے؟ آپ کیا لے کر فیلڈ میں جا رہے ہیں کہ لوگ آپ کو ووٹ دیں گے؟ جی ہمارا جو مقصد ہے وہ نہ تو سبز باغ دکھانا ہے عام سیاستدانوں کی طرح، جو سبز باغ دکھاتے ہیں ان کا باغ بھی جلدی جو ہے وہ خشک ہو جاتا ہے، اور چونکہ ہر دفعہ عوام کے سامنے پیش ہونا ہوتا ہے، تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ اصول کی سیاست ہوئے اور اس میں جتنا میکسیمم فائدہ عوام کو پہنچ سکے وہ والی سیاست ہم چاہتے ہیں۔ گورسی صاحب، آپ گزشتہ 2 ماہ سے حلقہ LA-19 پونچھ 2 میں اپنی انتخابی مہم آپ نے شروع کی ہے بطور آزاد امیدوار۔ تو اس پورے عرصے میں آپ نے کیا دیکھا ہے کہ لوگوں کے کیا مسائل کیا ہیں جو 70-72 سالوں سے حل طلب ہے؟ آپ نے کیا چیز کیا نوٹ کی ہے؟ بہت سارے مسائل ہیں جو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ لوگوں کو میسر نہیں ہیں، جو تو ٹاؤن کے اندر ہیں، ٹاؤن کے اندر بھی بلکہ ہم ایک جگہ گئے تو وہاں ان کا روڈ کا ایشو ہے، پانی کا ایشو ہے، خواتین کے چہرے جو ہے نا وہ دور سے پانی لانے کی وجہ سے بجھے ہوئے ہیں۔ آج چونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ہر آدمی جو ہے نا وہ آسانی کی طرف گیا ہے، لیکن وہ لوگ جو ہے نا بعض جگہ ہم نے دیکھا ہے بالکل پتھر کے زمانے کی طرح رہ رہے ہیں اور بڑی مشکل میں ہیں۔ تو بنیادی سہولتیں جو ہے نا بعض جگہ بالکل ہی میسر نہیں ہیں۔ تو یہ مسائل جو ہے نا وہ بالکل ہیں، جیسے پانی کا مسئلہ ہے، کسی کی روڈ کا مسئلہ ہے، تعلیم کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، یہ والے مسائل ہیں۔ ہیلتھ اور ایجوکیشن کے حوالے سے آپ نے کیا نوٹ کیا؟ اس پورے حلقوں کا آپ نے وزٹ کیا، اس میں آپ نے یہ کیا دیکھا ہے کہ سکولوں کی کیا حالت ہے، اسپتال کی کیا حالت ہے؟ جی مجموعی طور پہ جو گورنمنٹ سیکٹر کے سکول ہیں، گورنمنٹ کے سکول ہیں، جو ٹاؤن کے اندر ایریا ہے وہاں تو بہتر ہیں، لیکن جو باہر دور دراز ہیں، زلزلے کی وجہ سے ڈیمیج ہوئے تھے یا پرانی عمارتیں ہیں تو ان کی بڑی ورس کنڈیشن ہے۔ کچھ جگہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے نا وہ وعدے کیے ہیں، ہم انشاءاللہ ان کو بنا کے دیں گے، چاہے ہم سیاست میں جو ہے نا وہ چاہے ہم جیتے یا ہارے ہم بنا کے دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ سیاست کا آپ کو شوق کیسے ہوا، کیوں ہوا؟ آپ ایک کامیاب بزنس مین ہیں، ایک بڑا بزنس کر رہے ہیں، اس کو آپ ایک سائڈ پر رکھ کر آپ عوام کی خدمت کرنے کے لیے میدان میں اترے، اس کی کیا وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے؟ جی اصل جو ہے نا وہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری ہر چیز جو ہے نا اللہ کی ہے، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آج ہم ہیں، کل کوئی دوسرا ہے، تو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے ذہن بھی دیا ہے اور ذرائع بھی دیے ہیں تو ہم سے کل کچھ ہونا ہے کہ بھئی یہ آپ نے جو ہے نا جو لوگوں کو یا جو انسانیت کو کتنا فائدہ پہنچایا ہے۔ تو ویسے بھی ہر چیز جو ہے ایک جگہ رکتی نہیں، آگے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مثبت آگے بڑھیں
اور جتنی بھی انسانیت کی خدمت ہو سکے وہ کریں تاکہ شاید یہ کہ خدمت ہماری قبول ہو جائے تو ہماری آخرت بہتر ہو جائے۔ گور صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا آپ آزاد الیکشن لڑیں گے یا کسی پارٹی کے ٹکٹ پر لڑیں گے یا کسی پارٹی کی آپ کو ٹکٹ کے لیے آفر بھی ہے؟ جی فی الحال تو آزاد ہی ہے، ایک آدھ پارٹی جو ہے نا 2-3 بلکہ پارٹیاں ان کی طرف سے آفر ہوئی ہے، لیکن جو حلقے کا سینیریو ہے وہاں جو سچویشن ہے اس میں آزاد لڑنا ہی بہتر ہے۔ دو جو بڑی پارٹیاں ہیں وہاں سے تو ہمیں ٹکٹ ملنا نہیں کیونکہ وہ انہوں نے اپنے طور پہ فیصلے کیے ہوئے ہیں۔ باقی جو پارٹیاں ہیں فی الحال ہم دیکھ رہے ہیں جو کامیاب سیٹ اپ ہوا الیکشن جیت کے بھی اس میں شامل ہوا جا سکتا ہے، اسے فی الحال آزاد الیکشن لڑنا۔ حلقے میں آپ کے مد مقابل کون کون سی جماعتوں کے کون کون سے مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں جن سے آپ کو یہ خدشہ ہے یا خطرہ ہے کہ وہ آپ سے بہتر پوزیشن میں ہے؟ جی فی الحال تو کمپٹیشن جو ہے نا وہ ٹف ہی ہے، مسلم لیگ نون جو ہے نا یہ ہمارے مد مقابل ہے۔ جی دوسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی والے آتے ہیں، مسلم لیگ نون کا انشاءاللہ ہمارا مقابلہ ہوگا۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بشیر گورسی صاحب حلقے کے لوگوں کو پیسے بھی دے رہے ہیں، برادری ازم بھی کر رہے ہیں، کیا آپ برادری ازم کر رہے ہیں؟ جی ہماری برادری تو ویسے بھی اتنی کوئی زیادہ نہیں ہے، تو جن کو پہلے ہم ووٹ دیتے رہے ہیں، ہم نے تو 70 سال برادریزم نہیں کیا، ورنہ 70 سال پہلے بھی ہمارا کینڈیڈیٹ ہوتا۔ ہم تو جو ہے نا برادریزم پہ بالکل یقین نہیں رکھتے اور نہ ہی کرتے ہیں۔ ہم نے جو ووٹ دیے ہیں وہ اہلیت اور میرٹ کی بنیاد پہ پہلے بھی دیے ہیں، جیسے بزرگ سیاستدان لوگ موجود تھے۔ تو آج بھی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں ہمارا جو مشن ہے، ہمارا جو منشور ہے، ہمارے جو معاملات ہیں، تو میرٹ پہ فیصلہ کریں، اس میں اگر ہم بہتر ہیں تو ہماری سپورٹ کریں۔ گور صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا آپ نے اس وزٹ کے دوران نوٹ کیا ہے کہ لوگ تبدیلی چاہتے ہیں یا ویسے ہی کوئی لارے لاپے لگا رہے ہیں؟ آپ نے کیا فیل کیا ہے؟ جی لوگ انتہائی مثبت تبدیلی جو ہے وہ چاہتے ہیں۔ لوگوں کی گریونسز جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ابھی روایتی جو ہے نا سیاست نہیں رہی ہے۔ جو ووٹر ہمارا ہے وہ بھی بڑا سمجھدار اور ہوشیار ہے، وہ چاہتا ہے کہ پہلے کام ہوئے ہمارے تو پھر ہم اس کے ساتھ جو ہے نا وہ چلیں۔ لوگ بہت زیادہ چونکہ جو پہلے اپنے گزرے ہیں ہمارے پیش رو، تو ان کی وجہ سے جو ہے نا گریونسز بہت زیادہ ہیں۔ کوئی گریونسز لوگ لے کے تو جو ہے نا وہ نکلے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ اگر جو تبدیلی لانا چاہتے ہیں بہتر کام کریں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو آپ حلقے کے لوگوں کو کیا پیغام کیا دینا چاہتے ہیں کہ آپ کو کیوں ووٹ دیں؟ آپ کیا منشور لے کر جا رہے ہیں، کیا پروگرام لے کر جا رہے ہیں کہ لوگ پیپل پارٹی کو، پی ٹی آئی کو، نون لیگ کو آپ چھوڑ کر آپ کو ووٹ دیں؟ دیکھیں جی ہمارے جو ہے نا ہم تو ہماری پہلی انٹری ہے، نون لیگ والے ہوں یا پیپل پارٹی والے ہیں، وہ پہلے سے موجود ہیں سیاست میں۔ جو کچھ ہم نے کیا وہ بھی لوگوں کے سامنے ہے۔ ہم تو جو پہلے بھی ہم نے جو ہے نا جو سیاست میں نہیں تھے وہاں تب بھی عوام کی جو ہے وہ خدمت کی ہے، کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ۔ تو لوگ میرٹ پہ فیصلہ کریں، اگر ہمارے مشن یا ہمارے منشور کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ آئیں۔ تو اگر وہی جو ہے نا جیسے لوگوں کی شکایتیں ہیں کہ جی انصاف نہیں ہوا، میرٹ کی پامالی ہوئی ہے، زیادتیاں ہوئی ہیں، فنڈز کی مناسب جو ہے نا وہ جو تقسیم ہے میرٹ پہ وہ نہیں ہوئی ہے، تو وہ چیزیں لوگوں کے سامنے ہیں اور یہی شکایتیں ہیں زیادہ لوگوں کی۔ تو ہم انشاءاللہ میرٹ پہ فیصلہ کریں گے، تو لوگ بھی میرٹ پہ فیصلہ کریں، جس کو بہتر سمجھتے ہیں اس کے ساتھ چلیں۔ گور صاحب یہ بتائیے کہ کیا ان 73 سالوں میں آپ کی برادری کا یا جو وہاں کی سب سے بڑی برادری ہے سدن برادری ہے، اس کے علاوہ بھی کسی امیدوار نے آج تک الیکشن میں حصہ لیا ہے؟ آپ کے پاس کوئی؟ جی ہاں، سردار کمال صاحب جو ہے نا انہوں نے حصہ لیا ہے الیکشن میں۔ ہاں جی ہماری برادری کے بھی ایک دو لوگ تو انہوں نے حصہ لیا تھا، لیکن برادریوں کی سیاست پہ میں جو ہے نا وہ یقین نہیں رکھتا۔ ہم سارے آدم کی اولاد ہیں، برادریاں جو ہے نا وہ دو ہی ہیں، ایک جو ہے نا وہ کلمے والی ہے اور وہ ایک بغیر کلمے کے ہیں۔ ہم چونکہ کلمے والے ہیں، جبھی قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ بھائی مسلمان صاحب آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو یہ چھوٹے ذہن کی بات ہے کہ یہ بڑی برادری ہے، یہ چھوٹی ہے، یہ اس سے چھوٹی ہے۔ سب انسان جو ہے وہ برابر ہیں۔ جو میرٹ میں 1 نمبر ہے وہی 1 نمبر ہے، جو 2 نمبر ہے وہ 2 نمبر ہے۔ اس میں برادری کی وہ سیاست پہ ہم یقین نہیں رکھتے، تو نہ برادریزم کرتے ہیں، نہ برادریزم کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ ہم آئے ہیں سیاست میں۔ ہم خدمت کے جذبہ سے آئے ہیں، اور جو انسانیت کو زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے اس بنیاد پہ آئے ہیں، جو فائدہ پہنچائے وہ رہے سیاست میں۔ تو حلقے کے جو نوجوان ہیں ان کو آپ کیا پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟
नौजवानों को भी यही पैगाम है कि एक तो अपनी तालीम जो है ना उस पर तवज्जो दें, दूसरी है कि हर एक चीज़ पे इंसाफ जो है ना वो जहन में रखें और मेरिट पे जो है वो काम आए। जहाँ मेरिट नहीं है उसके ख़िलाफ़ जो है ना वो आवाज़ को बुलंद करें, इंसानियत जो है ना उसकी खिदमत करें और हमेशा जो है ना मेरिट की बात करें, इंसाफ की बात करें, असूल की बात करें। बरादरीज़म या कोई और जो है ना इज़म उसकी बात नहीं करें, ना वो दीन में उसकी इजाज़त है तो ना उसका कोई फ़ायदा है बल्कि नुकसान ही होता है। आपने ये कहा कि आप किसी पार्टी में शामिल नहीं होंगे, तो वैसे आपके करीब तरीन नज़रियात किस जमात के साथ मिलते हैं? नज़रिए तो सब के सही हैं, नज़रिए जो है ना वो सब के सही हैं, बल्कि हमारे पास जो नज़रिया है दीन वाला वो तो सब जो है ना वो सबसे बेहतर है। लेकिन बात अमल करने की है ना, कौन अमल करता है। जितनी भी पार्टियाँ हैं सब के नज़रिए अच्छे हैं, लेकिन अमल नहीं होता। तो अमल ना हो तो उस नज़रिए का क्या फ़ायदा जिस पर अमल ना हो। तो नज़रिया हमारा जो है ना वही दीन वाला नज़रिया, हमारा कोई अलग नज़रिया नहीं है। हर जो अच्छी बात है वही हमारा नज़रिया है। तो लोग जो है ना उनने अमल नहीं किया, हम चाहते हैं कि इस पर अमल हो। तो आपने ये कहा कि हमारा मुकाबला जो है वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार से होगा, तो आप क्या समझते हैं, आप हल्के में जा भी रहे हैं कि गुज़श्ता 4.5 सालों में क्या नून लीग ने वहाँ हल्के में काम करवाए, लोग इनसे मुतमईन हैं? जी, लोग मुतमईन जो है ना वो बिल्कुल नहीं है, ग्रीवेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। कुछ लोगों के काम हुए जो उनके करीब थे और ज़्यादा लोग जो है ना वो क्रश हुए हैं, उनकी बात सुनता नहीं है। मेरिट जो है ना उसकी बहुत ज़्यादा पामाली हुई है, कि जो अपने करीब तरीन लोग थे उन्हीं को मुलाजमत दी गई है, जो करीब तरीन थे उन्हीं फंड जो है ना वो दिए गए, उन्हीं को नवाजा गया। बहुत शुक्रिया गौर साहब, हमारे साथ मौजूद थे आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के उम्मीदवार हल्का LA-19-2 से मोहम्मद बशीर बोरसी साहब। इनका ये कहना था कि लोग हमें वोट दें, लोग मेरिट पर वोट दें, हम 73 साला लोगों की महरूमियों का अजाला करेंगे। इनका ये कहना था कि मैं सियासत जो है वो खिदमत के तौर पर, आवाम की खिदमत के तौर पर कर रहा हूँ, मेरा कोई ज़ाती कोई एजेंडा नहीं है, कोई मेरा लालच नहीं है। मैंने ये देखा है कि 73 सालों से एक मोरूसी सियासत हमारे हल्के में चल रही है और लोग इस मरतबा तब्दीली चाहते हैं। उनको कोई ऐसा कैंडिडेट, कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं मिल रहा था और मैंने अपने आप को बातों एक उम्मीदवार पेश कर दिया। अब ये हल्के के अवाम का ये फ़ैसला होगा कि आया वो उन्हीं लोगों को दोबारा आजमाते हैं या नए किसी उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। फ़ैसला अवाम पर होगा। हम मेरिट की बहाली के लिए, इंसाफ की फराहमी के लिए, लोगों के मसाइल हल करने के लिए मैं मैदान में उतरा हूँ। अगर अवाम ने मेरा साथ दिया तो इंशाअल्लाह ताला 73 साला महरूमियों से अवाम को छुटकारा दिलाऊँगा। आप देख रहे थे के न्यूज़। बहुत शुक्रिया। ज़ाहिद तबस्सुम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।